الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. محترم حاضرین جمعہ، سوشل میڈیا پر ناظرین کرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے عزیز بھائیوں اور پردہ نشین خواتین حضرات، اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صحیح وقت پر، وقت مقررہ پر مسجد تک آنے کی توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ۔ ہمارے آخری حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو، اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ۔ ناظرین کرام، ہم انسانی زندگی میں بہت ساری نعمتیں اللہ رب العالمین ہمیں عطا کی ہے۔ اللہ رب العالمین اس دنیا میں بالخصوص ہماری زندگی میں جتنی ساری نعمتیں عطا کی ہے، مبعوث کی ہے، وہ ہم گن نہیں سکتے ہیں۔ سب سے پہلی نعمت تو یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں بحیثیت انسان مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی کوئی نشانیاں، آپ کی کوئی پہچان نہیں تھی۔ آپ پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر احسان کیا۔ اللہ تعالیٰ کی احسان و فضل و کرم سے آپ کو جو ہے بحیثیت انسان ایک بہترین شکل دے کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ہماری زندگی میں اور اللہ رب العالمین کی نعمتیں دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اور آپ کی زندگی میں جتنی ساری نعمتیں دی ہیں وہ آپ اور ہم جو ہے گن نہیں سکتے ہیں، ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں، ہم جو ہے اس کو ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا فضل و کرم ہے۔ محترم حاضرین جمعہ، اسی نعمتوں میں سے
ہماری زندگی میں ایک بہت اہم نعمت یہ ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک وقت عطا کیا ہے، ہمیں ایک ایسی زندگی عطا کی ہے جس کے ذریعے ہم اور آپ اس دنیا میں جی رہے ہیں، جس کے ذریعے ہم اور آپ اس دنیا کے مزہ لے رہے ہیں، اس دنیا کو ہم اور آپ کما رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور فضیلت ہے۔ محترم حاضرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جو زندگی عطا کی ہے اس کی بہت اہمیت ہے۔ اسی وقت کی اہمیت پر ہماری اور آپ کی زندگی میں بالخصوص ہمارے نوجوان مسلمان، ہمارے طالب علم، ہمارے اسٹوڈنٹس کی زندگی میں کیا اہمیت ہوتی ہے، اس وقت کی اہمیت کیا ہے، اس کے بارے میں چند نکات آپ کے سامنے میں پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی، اور وقت کا بھی خیال رکھوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کہتے ہیں کہ ہمیں جو زندگی عطا کی ہے یہی ہماری وقت ہے، یعنی ہماری عمر، ہماری زندگی ہی ایک وقت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، واو جو ہے شروع میں جو واو کا حرف واو کا استعمال کیا گیا ہے، علماء اکرام مفسرین کہتے کہ واو القسمیہ، یعنی کہ واو اللہ سبحانہ و تعالی تمام چیز جتنی ساری دنیا میں مخلوقات آپ دیکھ رہے ہیں ان تمام مخلوقات کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ حق ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ پاور ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمام مخلوقات سے اللہ سبحانہ و تعالی کیا کر سکتے ہیں، قسم کھا سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے اور آپ کے لیے تمام چیزوں کو پکڑ کر یا تو نام لے کر ہم جو قسم نہیں کھا سکتے ہیں، یہ ایک ایکسٹرا پوائنٹ تھا۔ محترم حاضرین، اللہ سبحانہ و تعالی وقت عصر یعنی عصر کے وقت کو لے کر، عصر کے وقت کو نام لے کر اللہ سبحانہ و تعالی نے قسم کھائی ہے، یعنی کہ والعصر، یعنی کہ عصر کی قسم۔ عصر جو ہے ایک الصلاۃ الوسطی، یعنی کہ ہم لوگ جو دین کے درمیانی وقت میں جو نماز پڑھتے ہیں اس کو صلاۃ العصر کہتے ہیں، اور اسی عصر کی صلاۃ کو لے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بہت اہم چیزوں کے بارے میں قسم کھا رہے ہیں اور ہمیں اور آپ کو آگاہ کیا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنی سارے انسان ہیں، الانسان میں جو الف لام کا استعمال کیا گیا ہے، مفسرین نے کہتے ہیں کہ یہ الف لام الاستغراق، یعنی کہ تمام دنیا والوں کے لیے، یہاں پہ کوئی لوگ خاص نہیں ہیں، یعنی کہ یہ الف لام تمام بڑے چھوٹے مرد عورت تمام لوگوں کو شامل ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں تمام لوگ خسارہ میں ہیں، گھٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ محترم حاضرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ مستثنی فرمایا کہ لیکن دنیا میں جتنی ساری لوگ ہیں وہ تو خسارہ میں ہیں، دھوکے میں ہیں، گھٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، لیکن کچھ ایسے مخصوص کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نعمت پر ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین پر قائم ہیں، وہ خسارہ پر نہیں ہیں۔ وہ کون ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے اللہ پر ایمان لے کے آیا، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کی۔ یہاں پہ ایک بہت ہی اہم لفظ استعمال کیا ہے، ہر لفظ پر آپ کے لیے نصیحتیں ہیں، عبرتیں ہیں کہ یہاں پہ جو صالحہ لفظ جمع یعنی کہ پپولر لفظ کا استعمال کیا گیا ہے، پلورل، یعنی کہ ایک واحد کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، یعنی جمع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرامت دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ یہ عمل کرنے سے آپ کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی کہ آپ کو بہت ساری عمل کرنے کی ضرورت ہے، یعنی کہ دنیا میں جتنی ساری قرآن و حدیث میں، شریعت میں، اسلامی شریعت میں جتنی ساری نیک اعمال ہیں، اچھے اعمال ہیں، ان تمام اعمال کو آپ کو کرنے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے یہ ایک بہت اہم عمل کہ آپ جو ہے وقت کو صحیح استعمال کرنا، وقت کو جو ہے
وقت کو جو ہے آپ بالخصوص قرآن و حدیث کے مطابق آپ استعمال کریں گے، پابندی کے ساتھ جو وقت پر آپ چلیں گے، یہ ایک اہم اعمال میں سے ایک اعمال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے احادیثوں میں اس کے بارے میں تذکرہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پہ باقاعدہ فرمایا کہ جو شخص ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی اور حق کی تلقین کی اور صبر کی تلقین کی، ان لوگوں کے علاوہ دنیا میں جتنی ساری لوگ ہیں تمام لوگ خسارہ پر ہیں۔ یعنی کہ اس آیت کریمہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت یہ سورہ اتنی اہمیت والی سورہ ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی اسی ایک سورہ کو 2 لائن کی سورہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو یعنی نارملی آپ کو 20 سے 30 الفاظ ملیں گے اس سورہ میں، یا تو 50 سے 60 آپ کو حروف ملیں گے۔ ان 50 سے 60 حروف کے درمیان اندر اتنی گہری چیز اللہ نے رکھی ہے کہ اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر یہی سورہ اگر اللہ تعالیٰ نازل کرتے، باقی چیزوں کو نہیں نازل کرتے، باقی سورہ کو نازل نہیں کرتے، تو ہمارے اور آپ کے لیے کامیابی یہی کافی ہو جاتا۔ ہمارے لیے، انسان کے لیے کامیابی کے لیے یہی سورہ کافی تھا کہ انسان سورۃ العصر پر ہی عمل کرے تو انسان کامیاب ہو جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ اس سورہ کے بارے میں فرماتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص وقت کو صحیح سے استعمال کرتے ہیں، جو شخص وقت میں کام کرتے ہیں، جمعہ میں وقت پر آتے ہیں، جمعہ کو وقت سے جاتے ہیں، یعنی کہ اپنی تمام چیزوں کو، تمام کاموں کو وقت پر کرتے ہیں، گویا کہ انہوں نے کامیابی حاصل کر لی۔ یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی قول ہے۔ سامعین اور ناظرین گرامی، وقت کی اہمیت بہت ساری ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور دوسری سورہ میں اسی طرح فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الشمس کے اندر 11 چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشمس کے اندر 11 چیزوں کی قسم کھایا اور فرمایا کہ قد افلح من زکا، یعنی جنہوں نے وقت کو صحیح سے استعمال کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پہ قسم کھائی والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والنهار اذا تجلى۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی کہ دن، رات، سورج، چاند، ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھائی، اور یہ تمام چیز آپ لوگ جانتے ہیں یہ سب وقت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ سورج وقت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، چاند وقت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، دن رات، یہ تمام چیز جو ہے وقت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کی قسم کھائی اور اللہ سبحانہ و تعالی آخر میں یہ فرمایا کہ قد افلح من زکاہا، جو شخص وقت کو صحیح سے استعمال کیا وہ شخص کامیاب ہو گیا، یعنی اپنے آپ کو نجات دے دی، اپنے آپ کو پاکیزہ حاصل کر لی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے وقت کی اہمیت کے بارے میں۔ صرف اتنا ہی نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی طرح وقت کی اہمیت کے بارے میں سورۃ الفاتر کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وقت کی اتنی اہمیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَهُمْ يَسْتَخِرُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب جہنم والوں کو جہنم میں ڈھکل دیے جائیں گے، جب جہنم والوں کو جہنم میں ڈھکل دیے جائیں گے تو جہنم والوں چیختے رہیں گے، پکارتے رہیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دریافت کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیں گے، کہیں گے کہ ربنا، یہ ہمارے پروردگار، یہ ہمارے رب، اخرجنا، ہمیں تو اس جہنم سے نکل دے، نعمل کن صالح غیرن کن نعمل صالح، کہ ہم لوگ جو ہے دنیا میں جا کر جو ہے نیک اعمال کریں گے، وقت کو کام پہ لگائیں گے۔ یہ جہنم والوں جو ہے جہنم کے اندر یہ فرمائے گا کہ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، کہ ہم دنیا میں جو کام نہیں کیا کرتے تھے، دنیا میں جو ہم اپنے وقت کو برباد کرتے تھے، ان وقت کو جو ہم دنیا میں جائیں گے اور کام پہ لگائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے، سنیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جواب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولم نعمرکم،
کیا ہم آپ کو عمر نہیں عطا کیے تھے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا کیا آپ کو ہم نے 50 سال کی زندگی نہیں عطا کی؟ کیا ہم نے آپ کو 60 سال 70 سال 80 سال کی زندگی عطا نہیں کی تھی؟ آپ نے کس کام میں لگایا؟ ابھی آپ کے پاس کوئی موقع نہیں ہے۔ سامعین اور ناظرین گرامی، آپ لوگوں کو میں جو سمجھانا چاہتا ہوں کہ وقت کی قدر کیا ہے، وقت کی اہمیت کیا ہے۔ ہمارے بالخصوص آج کے طالب علم، آج کے اسٹوڈنٹس، کچھ جب بھی اس کی ایگزام ختم ہو جاتا ہے یا پڑھائی ختم ہو جاتی ہے یا تو اس کو کچھ مہلت ملتی ہے، سہولت ملتی ہے، تو فوراً جو ہے وہ اپنے وقت کو جو ہے، قیمتی وقت کو جو ہے ایسی کاموں میں وہ مشغول ہو جاتے ہیں، ایسی چیزوں میں وہ وقت کو برباد کر دیتے ہیں کہ وہ آخر میں وہ اس کی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں۔ سامعین حضرات، میں طالب علم سے مخاطب ہو کر آج کے سوشل میڈیا پر یہ میں بات کہنا چاہوں گا کہ ہماری زندگی کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اتہاس پڑھیں گے، تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئیں گے آج اس دنیا میں، اس پرتھوی میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے اگر کوئی لوگ ہیں، کوئی ذات ہے، کوئی ریلیجن کے لوگ ہیں تو وہ ہمارے مسلمان کے لوگ ہیں، اور وہ وقت میں ختم کرتا ہے۔ وہ شخص اپنے وقت کو برباد کرنے میں سب سے پہلے نمبر 1 میں ہے۔ سامعین حضرات، میں آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو جو قیمتی وقت دی ہے اسے ہمیں اور آپ کو جو کام میں لگانا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت، جب کہ ان کے پاس موت آ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے رب ہمیں تھوڑی دیر کے لیے، ہمیں کچھ دیر کے لیے، ہمیں کچھ دنوں کے لیے مہلت دے دیجئے، ہم اچھے کام کریں گے۔ نعمل قال رب ارجعون، اللہ رب العالمین تو ہمیں اس دنیا میں لوٹا دے، پھیرا دے، ہم دنیا میں اچھے کام کریں گے، ہم دنیا میں بہترین کام کریں گے، لعلی اعمل صالحا، کہ ہم دنیا میں اچھے کام کریں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹائم از اپ، آپ کے لیے ٹائم بند ہو گیا ہے۔ یعنی کہ آپ دنیا کی اگر مثال لیں گے کہ فرعون کو آپ کو تاریخ معلوم ہوگا، آپ کو قارون کا تاریخ معلوم ہوگا، آپ کو نمرود کا تاریخ معلوم ہوگا کہ نمرود، فرعون، قارون، ان لوگوں کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وقت دیا تھا، ایک مقررہ وقت دیے تھے۔ ان وقتوں میں وہ لوگ اللہ کو نہیں مانے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان نہیں لے آئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب ان کو ہلاک کیا، جب ان کو غرغرہ میں لے کے آیا، تب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آمنت طائفۃ من رب موسیٰ، کہ ہم رب موسیٰ کے جماعت پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ فرعون بھی اللہ پر ایمان لے کے آئے، لیکن کب لے کے آئے؟ جب اس کا وقت ختم ہو گیا، جب اس کا وقت چلا گیا، تب وہ جو ہے ایمان لے کے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تمہارے ایمان کام میں نہیں آنے والا ہے، یہ تمہاری بات کوئی کام میں نہیں آنے والا ہے۔ سامعین حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو عمر عطا کی ہے، ہمیں اور آپ کو جو وقت عطا کی ہے، ہمیں اور آپ کو جو زندگی عطا کی ہے، اس وقت کو، اس زندگی کو، اس عمر کو جو ہے ہمیں اور آپ کو جو کام میں لگانا ہے۔ آپ بعد میں اس طرح کی پچھتاوے مت کریں، آپ بعد میں اس طرح کے افسوس نہ کریں کہ ہم کھیل کود میں، ہم پھر دوسری کاموں میں، اپنی کاروبار میں، اپنی تجارتی میں، اپنی دنیا میں مشغولیت میں، ہم اپنی دنیاوی مزے میں ہم جو ہے وقت کو ختم کر دیے، وقت کو برباد کر دیے۔ اللہ نے جو عبادات کے لیے جو وقت دیے تھے اس وقت کو ہم کام میں نہیں لگائے۔ وقت کی اہمیت آپ کو اور سمجھنی چاہیے۔ آج کے دور کے مسلمان وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ وقت کی اہمیت کو دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج، روزے، نماز، تمام اسلام کے جتنے سارے اراکین ہیں آپ کو ملیں گی، تمام چیز جو ہے وقت کے ساتھ محدود ہے، وقت کے ساتھ خاص ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ مومنوں پر وقت پر نماز فرض کی گئی ہے۔ اسی یہاں پہ بھی وقت کی ذکر کیے گئی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الحج اشہر معلومات، کہ حج جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو وقت پر فرمایا ہے، وقت پر فرض کیا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزے بھی ہم پر اور آپ پر فرض کیا ہے ماہ رمضان میں، یہ بھی ہمارے زندگی کا ایک وقت ہے۔ محترم سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم متقی بنو۔ ماہ رمضان تمہارے زندگی کا ایک اہم موڑ ہے، تمہارے زندگی کا ایک بہت بڑا وقت ہے۔ تم اس وقت کو اگر کام پہ لگاتے ہو تو تم جو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لہٰذا اسلام میں جتنی ساری چیزیں ہیں، اسلام میں جتنی ساری امور اور نظام ہیں، تمام چیز جو وقت کے ساتھ ملاوٹ ہیں،
وقت کے ساتھ محدود اور خاص ہے، لہٰذا ہمیں اور آپ کو جو ہے وقت کی اہمیت، وقت کی پاور، وقت کو رہتے وقت کو کام میں لگانا چاہیے۔ سامعین حضرات، میں طالب علم کو مخاطب کروں گا کہ دیکھیے، جب ہم جو ہے پڑھائی سے فارغ ہو جاتے ہیں، جب ہمیں جو اسکول چھٹی ملتی ہے، کالج چھٹی ملتی ہے، تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنی چاہیے؟ ہمیں اور آپ اس وقت کو ہم کیسے گزاریں، ہم کیسے اس وقت کو جو ہے دین کے خاطر، دین حاصل کرنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہم کیسے لگائیں گے، یہ ذرا ہمیں اور آپ کو سوچنی چاہیے۔ محترم سامعین، دیکھیے، اگر وقت کو اگر آپ کام میں نہیں لگاتے ہیں تو آپ بہت بڑے دھوکے میں ہیں۔ امام اخفص رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لفظ خسر کے تفسیر میں کہ لفظ خسر کے مطلب اتنی گہری ہے کہ اگر ہمارے طالب علم بھائی یا تو ہمارے مسلمان لوگ اس کو اگر سمجھ جاتے تو وہ لوگ ہمیشہ اللہ رب العالمین کے دین حاصل کرنے میں، اللہ کی عبادات کرنے میں وہ لوگ مشغول ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ قال اخفص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فی ہلاکہ، یعنی لفظ خسر کے مطلب فی ہلاکہ یعنی کہ وہ ہلاکتی میں ہے۔ اسی طرح قال الفرا، امام فرا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فی عقوبت، یعنی کہ وہ بہت بڑے دھوکے اور سزا میں ہے، یعنی کہ اگر وہ وقت کو کام میں نہیں لگاتے ہیں، اپنے چھٹیوں کو صحیح سے استعمال نہیں کرتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہے عذاب میں مبتلا ہیں۔ اسی طرح ابن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ خسر کی تفسیر میں کہ وہ کیا ہے، لفظ شر، یعنی کہ وہ دنیا کی برائی میں وہ جو ہے مشغول ہو گیا ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو جو ہے وقت کی اہمیت کو سمجھنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا کروں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اور آپ کی زندگی میں جو اللہ نے وقت عطا کیا ہے اس وقت کو صحیح استعمال کرنے میں توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ میں بالخصوص ان حضرات کو کہوں گا کہ آج جو لوگ سستی میں، کاہلی میں، بے رغبتی میں، انحرافی میں آپ دنیا میں جی رہے ہیں، آپ کھیل کود میں آپ کو دنیا میں ملتا ہے، آپ جو ہے آپ گورنمنٹ کے نوکری کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، آپ اس میں صحیح وقت دے رہے ہیں، آپ جو بالکل ٹائم پر آپ جو واپس میں پہنچ جا رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ دیر کریں گے تو آپ کو سیلری کٹ جائے گی۔ لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو جو جاب دیا ہے، 5 وقت کی نماز آپ پر جو ایک موقع ہے، یا آپ کو اللہ کو منانے کا ایک موقع ہے، جنت کمانے کا جو موقع ہے اللہ نے آپ پر جو فرض کیا ہے، اس کے لیے آپ کو وقت نہیں ملتے ہیں، آپ اس کو جو وقت پر ادا نہیں کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کو سوال کروں گا جو حضرات رمضان میں عشاء کی نماز آ کر پڑھی ہے، جو وقت نکال کر تراویح پڑھ رہے تھے، کیا وہ وقت نکال کر نماز عشاء ادا نہیں کر سکتے ہیں؟ میں حضرات آپ تمام لوگوں کو میں یہی گزارش کروں گا کہ دیکھیے، آپ ماہ رمضان میں جو وقت نکال کر آپ افطاری میں بیٹھ جاتے تھے، افطاری کو سامنے لے کر انتظار کرتے تھے، جو وقت آپ کو دیا تھا اس وقت کی آپ انتظار کر رہے ہیں، تو وہی 2 4 10 5 منٹ وقت آپ نکل کر نماز مغرب بھی ادا کر سکتے ہیں۔ آپ کو نماز میں رمضان میں نظر آتی ہیں اور رمضان کے بعد جو آپ جو غائب ہو جاتے ہیں، یہ وقت کی ناقدری ہے، اور یہ وقت کی ایسی ناقدری ہے کہ جہنم میں ڈھکل دینے والی ایک بہت بڑی اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ آپ پر سزا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، جہنم والوں جہنم سے، جنت والوں جہنم سے پوچھے گا کہ آج تم جہنم میں کیوں؟ فرمائے گا کہ آپ کو تو میں دنیا میں بہت اچھے دیکھ رہے تھے، آج آپ جہنم میں کیوں آ گئے؟ فی ما سلککم فی سقر، آپ جہنم میں کیوں آ گئے؟ تو وہ لوگ 4 جواب دیں گے۔ ان میں سے ایک جواب کیا ہے کہ کہ کیا کہیں گے، ہم لوگ جو ہے وقت کو برباد کر دیتے ہیں، ہم لوگ وقت کو صحیح سے کام پہ نہیں لگاتے، ہم لوگ گپ سپ میں وقت کو برباد کر دیتے، ہم لوگ اڈا بازی میں گپ سپ کر کے جو ہم لوگ وقت کو ختم کر دیتے، ہم بس اسٹینڈ میں، کرکٹ کے میدان میں، کھیل کے میدان میں، لوڈو میں، فری فائر میں، PUBG میں، یا تو IPL کے اس طرح کے بدغاریاں میں، خرافات میں ہم لوگ وقت کو برباد کیے تھے۔ اسی لیے آج جو ہم لوگ جہنم کے آگ میں، جہنم کی تڑپتی ہوئی، اچھلتی ہوئی، جھڑکتی ہوئی جہنم میں ہم لوگ جل رہے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کہ آپ کو وقت نہیں دیا تھا؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا کہ جہنم والوں قیامت کے دن کہیں گے، جو
दुनिया में डराने वाले आए थे, समझाने वाले आए थे। हजरत मिंबर से बहुत चीख चीख कर, गले तोड़ तोड़ कर जो बोल रहे थे, वक्त की अहमियत, वक्त को काम में लगाओ, नमाज की पाबंदी करो, दीन की हासिल करो और वक्त को बर्बाद ना करो, खेल कूद में बर्बाद ना करो। जो हजरत बता रहे थे अगर हम लोग सुन लेते, अमल कर लेते तो लौ कुन्ना नस्माउ, अगर हम लोग सुन लेते तो हम लोग जो है फी अस्हाब सहीर, इस जहन्नम की जो है हम लोग कंकरी नहीं बनते, इस जहन्नम के हम लोग लकड़ी नहीं बनते, इस जहन्नम के हम लोग जो है मुस्तहिक नहीं होते। मोहतरम हाजिरीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करूँगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें और आपको जो है वक्त को सही से काम पे लगाने के तौफीक अता फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। हमारी और आपकी ज़िंदगी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। आज के लोगों को नमाज के लिए बुलाए जाते हैं तो भाई हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है, इंशाअल्लाह कल से पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, जुमा आइंदा जुमा से शुरू करेंगे, नेक्स्ट दिन से हम लोग कर लेंगे, अभी भी वक्त है, बहुत सा वक्त है, अभी तो जवान हूँ, बुढ़ापे पहुँच जाएंगे तो हम लोग करेंगे। अल्लाह सुब्हान, अल्लाह के नबी प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, कि 5 चीज़ों से पहले आपको काम पे लगाना है, उसको गनीमत समझिए, आपकी ज़िंदगी में एक नियामत समझिए कि क्या है, शबाबका क़ब्ल हरमिका, आप जो है बूढ़े पे आने से आपको जवानी को काम पे लगाना है। अगर आप बूढ़े पे हो जाएंगे, ऐसा वक्त आएगा कि आप जो मस्जिद तक चलकर नहीं आ सकते हैं, आप जो सजदे के लिए कोशिश करेंगे कि एक सजदा हमारे रब के सामने हम देंगे, आपको तौफीक नहीं होगी। आज आप कहते हैं कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हम बाद में अल्लाह की इबादतें कर लेंगे, लेकिन एक ऐसा वक्त आएगा कि आपको मौका नहीं दिया जाएगा। बादल गरगरा, जब गरगरा आ जाएंगे, मलकुल मौत आ जाएंगे, आपको रूह को निकल लेंगे, कब्ज कर लेंगे, छीन लेंगे, आप कहेंगे वक्त दीजिए। उस टाइम आपको जो फिरौन की तरह, कारून की तरह, नमरूद की तरह, नूह अलैहिस्सलाम के कौम की तरह आपको वक्त नहीं दिया जाएगा। आपको हलाक व बर्बाद करके, आपको पिटा पिटा कर, दौड़ा दौड़ा कर आपको जो जहन्नम में ढकेल दिए जाएंगे। मोहतरम सामीन और नाज़रीन किरामी, आपसे मैं मुखातिब हूँ, मेरा कहने का मकसद है कि वक्त को काम में लगाइए। जो रब कहा है वअबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन, कि आप पूरी जिंदगी, पूरी वक्त तक आप रब की इबादत में कटाइए। आप सिर्फ रमजान में आपको नजर आती है, खाने के चक्कर में जब बिरयानी जिस दिन में आती है आपको नजर आती है, और बिरयानी खत्म, आप भी खत्म हो गए। ये किस तरीका, ये किस तरह हरकत है? ये कौन से मुसलमान का सिफात हो सकता है? मेरे प्यारे भाई, मैं आप लोगों को कहूंगा, जो लोग बैठ गप्पे मार रहे हैं, जो लोग खेल के मैदान में सुबह शाम खेल के चक्कर में रहते हैं लेकिन नमाज के नहीं आते, मैं उन लोगों को कहूंगा कि रब्बना लौ कुन्ना नखरज नअमल कुन्ना सालिहान, ये लफ्ज अगर क़यामत के दिन आपसे बोलना हो गया तो आप यकीन माने आपके लिए बहुत खतरनाक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके लिए बहुत खतरनाक रखे हैं। सामीन, इस तरह बोलने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि आज हमारे मुसलमान इतने गफलत में हैं, इतने बोलने के बावजूद, इतने समझाने के बावजूद, इतने तकरीरें, वाज़े, नसीहतें, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मशाइख, तालिब इल्म, मुबल्लिगीन थक चुके हैं। ये आपकी नाकदरी क्यों है? आपकी ईमान कमज़ोरी हो चुकी है, आप दुनिया में मशगूल हो चुके हैं। कुछ नौजवान ऐसे हैं जो सिर्फ क्या करते हैं, कहते हैं कि इंशाअल्लाह कल कर लेंगे, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कल्ला इन्ना काइलुहा, कि नहीं, हरगिज नहीं, वो कल नहीं करेगा। ये उसके बातों का ये सिर्फ एक बात है, उसकी जुबान की सिर्फ एक लफ्ज़ है, वो हरगिज कल नहीं करेगा, उसको तौफीक नहीं होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं चलो उसको जहन्नम में लेके जाओ। लिहाजा वह जहन्नम आने से पहले जो लोग वक्त की कदर नहीं करते हैं, वक्त पर नमाज में नहीं आते हैं, वक्त पर जुमा के लिए नहीं आते हैं, आखिर में आते हैं, खड़े रहते हैं, गप्पे मारते हैं, दूर में बैठे रहते हैं, अंदर भी आने की तौफीक नहीं होते हैं, मैं उन लोगों को कहूंगा कि ये बात, ये तुम्हारी ये जो छोटे हजरात देख रहे हैं, इस हजरात की बात को कान में बैठा लीजिए, घुसा लीजिए, और याद रखिए कि उस दिन आएगी जब फरिश्ते आएंगे और आपके रूह को निकालेंगे, तब आप बोलेंगे कि वक्त दीजिए, 1 मिनट का वक्त दीजिए, हम अच्छे अमल करेंगे। उस टाइम आपको वक्त नहीं मिलेंगे। मेरे प्यारे भाई, आप बोलेंगे कि आप इस तरह क्यों बोल रहे हैं? मैं आपकी कामयाबी के लिए बोल रहा हूँ,
ہمارے طالب علم بھائی، آپ جو اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ایک زندگی میں آپ کا ایک روٹین ہونا چاہیے. آپ کے زندگی میں آپ کون سے کام آگے کریں گے پیچھے کریں گے، اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کا ایک روٹین ہونا چاہیے تھا کہ ہم پہلے اللہ کا حق ادا کریں گے، اس کے بعد میں اپنے ذاتی چیزوں کو میں نظر رکھوں گا. مجھے یہ اس فلاں ٹائم میں فلاں کام کرنا ہے، فلاں ٹائم میں فلاں اسکول جانا ہے، مدرسہ آنا ہے، مکتب میں آنا ہے، عربی پڑھنا ہے. لیکن تم سمجھ رہے ہو کہ ہمیں نریندر مودی جی ہمیں 5 لاکھ کا جو ہے جاب دیں گے. تمہاری یہ سوچ جو ہے گھٹیا سوچ ہے. تم سے بڑے بڑے ڈگری لے کر بیٹھے حضرات، تم سے بڑے بڑے ڈگری لے کر یہاں پہ کھڑا ہوا ہوں، لیکن آج تک ہمارے اس طرح کے جاب کی کوئی اہمیت نہیں. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ تم دنیا کی جاب چھوڑو. دنیا کی جاب یہ وقتی طور پر ہے، دائمی وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جنت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، سکسیس وہ شخص ہے جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل ہو گیا. گپے مارنا سکسیس نہیں ہے. آپ سوچ رہے ہیں کہ حضرت بولتے جا رہے ہیں، ہم نہیں سن رہے ہیں، ہم اپنی مزاج سے، اپنی فکر سے، اپنی سوچ سے، اپنے حساب سے میں چل رہا ہوں، میں بہت بڑا ہو گیا ہوں، اپنے آپ کو بہت سینہ دار سمجھ رہا ہوں. یہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے اور یہ محدود ہے. آپ کامیاب نہیں ہو سکتے میرے پیارے بھائی. آپ کو بار بار ممبر سے کہا جاتا ہے کہ آپ جمعہ میں پہلے وقت پر آئیے. اگر آپ پہلے وقت پر نہیں آئیں گے، ہم پہلے وقت کا کیسے چھوڑیں گے؟ آپ تک دین کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. آپ کو بار بار کیا جاتا ہے کہ آپ بچوں کو مکتب میں بھیجیے. آپ کو چکر ہے کالج کی، اسکول کی، یونیورسٹیز کی. تمہارا بچوں کا کتنے پرسنٹیج ہے میرے پاس لاؤ دکھاتا ہوں. تمہارا بچوں کا کتنے پرسنٹیج ہے اور وہ کتنے بڑے جاب کرنے والا ہے، میں اس کے دکھا دیتا ہوں. میرا کہنے کا مقصد ہے آپ بچوں کو جنرل آپ پڑھائیے، آپ کالج میں پڑھائیے، آپ یونیورسٹیز میں پڑھائیے. میں بھی یونیورسٹیز میں ڈگری حاصل کر کے آیا ہوں، لیکن آپ کو سب سے پہلے دینی تعلیم حاصل کرنا ہے. آپ کو سب سے پہلے وقت کو کام میں لگا کر اللہ کی معرفت، توحید، خرافات، شرک و بدعت، لڈو بانٹنا، یہ بدھیاں بانٹنا، یہ چادر چڑھنا، یہ سب کو چھوڑنے کا طریقہ آپ کو سیکھنا ہے. مسجد سے یہی سکھائے جاتی ہیں. میرے پیارے بھائی، میں آپ لوگوں کو کہنا چاہوں گا، جو لوگ ابھی بھی گپے مار رہے ہیں، اللہ کو یاد نہیں آ رہے ہیں، اللہ سے ڈر نہیں ہے، اپنے دل میں خوف پیدا کرے. اپنے دل میں خوف پیدا کرے. وہ دن آنے سے پہلے اللہ کو یاد کر لیا کرے، ورنہ آپ کی حالت ایسی ہوگی آپ کو 1 سیکنڈ کا بھی مہلت نہیں ملے گی. میرے پیارے بھائی، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو جو قیمتی وقت دیا ہے، اس وقت کو کام پہ لگائیے. ہمیں اور آپ کو جو کیسے وقت کو کام میں لگا سکتے ہیں کہ ہمیشہ موت کی یاد میں رہیں. ہم وقت کو صحیح سے استعمال تبھی کر سکتے ہیں جب ہم ہمیشہ موت کو آنے کا وقت میں احساس کریں گے کہ ہمیشہ ہمیں موت کے آنے کی احساس کرنا چاہیے. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا امسیت فلا تنتظر المساء، کہ جب صبح ہو جائے تو اب شام کے انتظار نہ کرو، اور جب شام ہو جائے تو صبح کے انتظار نہ کرو، اور تم پڑے رہو اس جاب کی 5 لاکھ کی 10 لاکھ کی آپ نوکری کے پیچھے پڑے رہے ہو. میرے بھائی، صحابی کی زندگی دیکھو. صحابی کے ایک صحابی رسول کو فرمایا گیا کہ آئیے میرے ساتھ تھوڑی بات کر لیجئے، آپ سے میں تھوڑا گفتگو کرنا چاہتا ہوں. صحابی کا جواب سن لیجئے. صحابی نے فرمایا کہ اس سورج کو آپ روک لو، میں آپ سے بات کر لیتا ہوں. اس ٹائم کو آپ روک لو، میں آپ سے گفتگو کر لیتا ہوں. وقت کی اہمیت کو سمجھیے کہ اس سورج کو روک لیا، میں آپ سے گفتگو کروں گا. وہ لوگ وقت کی کتنی قدر کرتے تھے، وقت کی کتنی اہمیت دیتے تھے، وقت کو کتنی ترجیح دیتے تھے. اپنی زندگی سے، اپنے کھانے پینے سے بھی زیادہ وقت کی اہمیت دیتے تھے. آپ امام بخاری، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی زندگی کو پڑھیے. یہ بات بول کے میں اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو آپ لوگ جانتے ہیں، جو ہے 661 میں اس کی پیدائش ہے، یعنی کہ تاریخ ولادت ہے، اور جو 720 میں ان کی جو وفات یعنی کہ انتقال ہوا ہے. صرف 68 سال کی زندگی ملی ہے اس کو. کتنے سال؟ صرف 68 سال کی زندگی اس کو ملی ہے. اتنی محدود وقت میں 519 کتابیں لکھی ہیں. 519 کتابیں لکھی ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ. آپ تو بہت ڈگری حاصل کر لیے، آپ تو نوکری جاب کے پیچھے پڑے، آپ کتنی کتاب لکھی ہیں لائیے. آپ کے بچے کتنے کتاب لکھے ہیں؟ آپ تک 20 سال کی عمر میں ہو گیا، 25 سال ہو گیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 11 سال میں الرسالہ اور دوسری کتاب الام اور 2 کتاب لکھ کر ختم کر دیا تھا. آپ کا تو 20 سال ہو گیا. آپ کتنی کتاب لکھے ہیں؟
آپ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی وقت کی کوئی قدر نہیں، وقت کو آپ کام میں نہیں لگاتے ہیں، لوڈو میں، فری فائر میں، کرکٹ میں، فٹ بال میں، پاب جی میں اور دوسرے چیزوں میں جو ہے آپ جو وقت کو برباد کر رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، میں آپ کے ذمہ داران ہوں۔ اللہ کے نبی فرمایا ہر ذمہ جو ممبر ہے، جو رسول سے جو بات کہی جاتی ہیں وہ بہت ذمہ داری ہوتی ہیں، یہ آپ کو جو ہم تک پہنچانا ہے ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ کہیں گے کہ نہیں یہ فلاں امام اچھا نہیں ہے، فلاں حضرت اچھا نہیں، میں آپ کے اچھائی کے لیے اتنا چیخ رہا ہوں، آپ کے اچھائی کے لیے آپ کو میسج دے رہا ہوں، آپ کو پہنچا رہا ہوں۔ امام ابن تیمیہ کی زندگی کو آپ دیکھیے، امام ابن تیمیہ صرف 68 سالہ زندگی میں اتنی ساری کتابیں لکھی ہیں، وقت کو کیسے استعمال کیا ہوگا، لیکن آپ پڑھ کے کیا اب تک پڑھ کے آپ کیا کہ آپ کیسے پڑھ رہے ہیں کہ آپ کو ہندی نہیں آتی ہے، اردو نہیں آتی ہے، یا تو تمل آتا ہے تو کناڈا نہیں آتا ہے، انگریزی نہیں آتی ہے، انگریزی آپ پھنسی سے نہیں بول پاتے، اب انگریزی نہیں سمجھ رہے، آپ کیسے پڑھ رہے ہیں، آپ بچوں کو کیسے وقت دے رہے ہیں، آپ کون سا تعلیم دے رہے ہیں جو اس کو اب تک قرآن سمجھ میں نہیں آیا، جو دعا نماز میں پڑھی جاتی ہے وہ دعا کے معنی بھی نہیں سمجھ میں آیا، آپ بچوں کو کیسے آپ تعلیم دے رہے ہیں، کون سا چیز آپ سکھا رہے ہیں، کس کی طرف آپ اس کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، میں آپ کو جو میسج دینا چاہتا ہوں، آپ امام بخاری کو پڑھیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو جو وقت دیا ہے اس وقت کو اگر کام میں نہیں لگائیں گے تو لا تزال قدم عبد یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن کوئی بندہ جب تک کہ ان کے عمر کے بارے میں، ان کے کیے گئے کام کے بارے میں پوچھے نہیں جائیں گے، وہ ایک قدم بھی نہیں ہٹا سکتے۔ یعنی آپ کو 60 سالہ زندگی ملی، آپ کو بولنا پڑے گا کہ آپ فلاں دن فلاں رات میں فلاں جگہ میں آپ کیا ہے، آپ کو پورا بالتفصیل ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو جو اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ لہذا سوچئے، پرکھئے، اللہ سے ڈر کیجئے، اللہ سے خوف کھائیے۔ اتنا آپ لوگوں کو اس طرح بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں کی حالت آج آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے بنگال کی حالت آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نہیں؟ ہمارے بنگال میں حالت مسلمانوں کے ایسے پکڑ اور پیٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، اور ایسے بھی دیگر آپ گجرات میں دیکھیے، آپ فلسطین میں دیکھیے، آپ اسرائیل میں دیکھیے اور دیگر ممالک میں دیکھیں گے تو ہمارے مسلمان ہر طرح سے مار کھا رہے ہیں۔ کیوں؟ وقت کی کوئی اہمیت نہیں، بچوں کو صحیح سے تعلیم نہیں دے رہے، نہ دین کی تعلیم نہ جنرل تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آج آپ کالج میں پڑھ رہے ہیں، آپ کو انگریزی نہیں آتی ہے، آپ کیسے غیر مسلمان کے ساتھ انگریزی میں ڈیبیٹ کریں گے؟ آپ کیسے غیر مسلمانوں تک، آپ جو انگریزی زبان میں لوگوں تک اسلام کو پہنچیں گے؟ آپ کون سی تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ میرے پیارے بھائی، میں آپ کو جو کہنا چاہتا ہوں، آپ سمجھیں گے کہ حضرت جذباتی میں آ گیا۔ واللہ میں جذباتی میں نہیں آیا ہوں، میں حقیقت بتانے کے لیے میں اتنا چیخ رہا ہوں، میں جذباتی میں سب نہیں بول رہا ہوں، میں حقیقت آپ کے سامنے بولنے کی کوشش کرتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، علماء کہتے ہیں کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ کے کتاب کے بعد سب سے بہترین کتاب بخاری ہے، اور وہ 16 سال کی زندگی میں امام بخاری نے بخاری شریف لکھی ہیں۔ تو آپ جو ہے اسی طرح آپ نے اپنے وقت کو، قیمتی وقت میں پڑھائی میں خرچ کریں، دین کی تعلیم حاصل کرنے میں خرچ کریں، دین کے کام کرنے میں خرچ کریں، عبادات میں خرچ کریں، کھیل کود میں اور دیگر کام میں آپ کریں، لیکن اتنا نہ کریں کہ آپ کو آخر میں جہنم کی آگ جو ہے آپ کو جلایا جائے۔ میرے پیارے بھائی، میں یہیں سے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں دعا کروں گا، بالخصوص جو حضرات روزانہ یہ آپ لوگوں کی ہیبٹ ہو گیا، آپ لوگوں کی عادت ہو گیا کہ اذان کے بعد آپ لوگ جو مسجد تک آ رہے ہیں، یہ سن لیجئے، یہ کان کھول کر سن لیجئے، یہ مجھے دھوکہ نہیں دے رہے آپ لوگ، یہ مجھے دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، یہ مسجد والوں کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، یہ اپنے یخادعون اللہ والذین آمنوا، بات پر بہت بات آ جاتی ہیں، ہمیں بھی وقت کی خیال رہنی چاہیے، کیونکہ آپ اپنے آپ پر دھوکہ دے رہے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم وہاں پہ گپے مار رہے ہیں، ہم حضرات کو دھوکہ دے رہے، ہم مسجد والوں کو دھوکہ دے رہے، ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ افلا یشعرون، وہ خود بخود دھوکہ دے رہے، اس کو فکر نہیں ہو رہے، اس کو احساس بھی نہیں ہو رہا ہے۔ لہٰذا اذان سے پہلے آئیے، نماز میں آئیے۔ رمضان میں کتنے خوبصورت نظر آ رہا تھا، ابھی وہ ماحول کہاں گیا؟ وہ وقت جو آپ نکل رہے تھے تراویح کے لیے، فجر کے لیے، وہی وقت ابھی بھی آپ کے پاس ہے۔ 24 گھنٹہ کا وقت آپ کے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے، سب کو برابر وقت ہے۔ آپ اللہ کو نہیں کہہ سکتے کہ
22 घंटा का वक्त दिया, इसीलिए हजरत ने ज़्यादा अमल कर लिया, मैं ज़्यादा अमल नहीं कर सका। आपको जितना वक्त है मुझे भी इतना वक्त है, लिहाजा वक्त को काम में लगाइए। मेरे माँ और बहनें, मैं आप हजरत को भी कहना चाहूँगा कि आप लोग जो हैं इतने गया गुजर गया हैं, न दर्स में आ रहे हैं, न बच्चों को भेज रहे हैं, न दीन की तालीम खुद सीख रहे हैं या दूसरों को सिखाने की कोशिश रहे। अगर आप हमारे माँ बहनें अगर ज़रा ठीक हो गया तो ये जो मद हजरत पीछे आने वाले सबका ठीक हो जाएगा। अगर वो औरतें, अगर वो माँ, अगर वो बहन उसको रेडी कर दिया कि चलो अगर तुम सही से नमाज नहीं पढ़ोगे तो मैं गया अपने घर, मैं गया अपने वालिदैन के घर, मैं गया अपने बाप के घर, मैं आपके साथ नहीं रहूँगा, मैं आपके बिस्तर पर नहीं सोऊंगा, इस तरह का अगर ज़रा ठीक हो गया, अपने आप को ज़रा होशियारी समझ कर ये थोड़ा ये फार्मूला अगर इस्तेमाल करेगा तो उम्मीद है या तो ये बहुत सा ये मुमकिन है कि जो पीछे आने वाले हजरात, ये दीन से दूर होने वाले हजरात या खराब कामों में मुब्तला रहने वाले हजरात जो ठीक हो जाएगा। लिहाजा आप ख़वातीन से भी गुजारिश करूँगा कि आप भी अपने शौहर की, अपने बच्चे की, अपने पड़ोसन की आप भी ख्याल रखें। आपको भी सवाल किया जाएगा, आपसे भी पूछा जाएगा। हमें इतना हर चीज़ मिंबर रसूल से बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जो अहम है, हम जो पॉइंट है, मेन जो चीज़ें वो सिर्फ हम मिंबर से बता देंगे, जुमे में हम बता देंगे। लेकिन छोटी मोटी चीज़ इस तरह अगर बोलना पड़े, सोशल मीडिया के लोग भी कहेंगे कि वो गाँव कितने ख़राब है, वो शहर के उन शहर के लोग कितने बदमाश और बेहुरमत वाले हैं कि वक्त की कदर नहीं करते हैं या तो नमाज को सही से अदा नहीं करते हैं। आपके बारे में दूसरे लोगों का, क्योंकि ये तो सोशल मीडिया पर जाएगा, आप लोगों के बारे में दूसरे लोगों का फिक्र सोच जो है बुरा हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा कि वक्त को काम में लगाइए, सही काम पे लगाइए, बाद में मत पछताइए। अल्लाह सुब्हान व तआला हम तमाम लोगों को ज़्यादा सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। अल्लाह सुब्हान व तआला हम लोग जो वक्त को ऐसे ही बुरे काम में जो ख़त्म कर देते हैं, हलाक कर देते हैं और नुकसान कर देते हैं, और ऐसे ही वक्त को हम लोग जो है बर्बाद कर देते हैं, उन तमाम चीज़ों से दूर होकर अच्छे कामों में, नेक सालेह काम में मसरूफ़ और मशगूल रहने की तौफीक अता फरमा, आमीन। व आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।